اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، خواتین، بچے، بوڑھے، سب پاکستان کے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لوگ اس وقت جس کرب میں مبتلا ہیں اور جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ فلسطین کے اوپر اندوہناک مظالم کی داستان کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی جنریشن سے ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کشمیر میں کئی جنریشن سے انسانی قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جگہیں جو ہیں یہاں مسلمان آباد ہیں۔ یہاں مسلمان نہ ہوتے، کوئی اور قوم ہوتی تو پھر دیکھتے آپ کہ فوری طور پہ کس طرح اس مسئلے کا حل نکالا جاتا۔ بہرحال آپ لوگوں نے ہر زاویے سے مختلف ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی جس میں کچھ تاریخ بتائی گئی ہے، بیک گراؤنڈ اس پورے مسئلے کا، اس کا کوئی جغرافیائی پرسپیکٹو جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، کوئی حالات حاضرہ پہ بھی آپ لوگ واقف ہوں گے۔ تو میں اس سے ذرا سا ہٹ کے آپ کو کی توجہ جو سب سے اہم ہے اور جس کی طرف اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی توجہ زیادہ نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ اب ہم کریں کیا۔ 1936 میں علامہ اقبال نے مثنوی لکھی تھی، پس سے بیعت کرد اے اقوام شرق۔ وہ سوال پھر ہنوز وہیں کھڑا ہے کہ اب کیا کریں۔ مختلف لوگ مختلف اس میں آراء دے رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس کے لیے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا چاہیے لیکن پرامن، لیکن اس سے فلسطین کے لوگوں کے مظالم جو ان پر ہو رہے ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعائے حاجات کریں، بالکل کریں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے اور عالم غیب سے ان کو کچھ ایسا عذاب بھیجے کہ یہ نیست و نابود ہو جائے۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق جو کام کرنے کا ہے وہ تو غیبی کام ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب اسے کرنے ہیں اور کب نہیں کرنے۔ تو جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے غور اس پہ ہم نہ کر پا رہے ہیں، نہ جانے کیوں اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہو رہے۔ اور جو چشم زدن میں ان کے اوپر بجلی بن کے گرے گی چیز، اور وہ ہے ان کی جان، دیو کی جان طوطے میں ہوتی تھی، کہانیوں میں پڑھتے آئے ہیں، اہل مغرب کی، اور خاص طور پہ اہل مغرب کو ہنکانے والے اور ان کے ذریعے پوری دنیا پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے اہل یہود، وہ اور یہ عیسائی جو ان کے ہاتھ میں اسٹک بنے ہوئے ہیں، ان سب کی رگے جاں جو ہے، ان کا جو طوطا ہے وہ ان کی معیشت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ جذباتی سب کچھ لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیزے ویسے ہی کھائے جا رہے ہیں، ان کے برگر ویسے ہی کھائے جا رہے ہیں، ان کی بوتلیں ویسی پی جا رہی ہیں، آپ ان کی اگر پوری مسلمان قوم نے کوئی کام کرنا ہے اجتماعی طور پہ، جسے کہتے ہیں یک جہت، تو بھائی وہ جہت بھی تو بتائیں جس کی طرف یک ہونا ہے۔ یکتائی ہمیں کس جہت کی طرف چاہیے؟ یک جہت ہو جائیں، کس بات پہ یک جہت ہو جائیں؟ احتجاج کرنے سے تو ان کے لیے صحت پہ کوئی پرکاہ کے برابر اثر نہیں پڑ رہا، وہ تو اسی طرح دنیا کو نیست و نابود کر ہی چلے جا رہے ہیں۔
اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد میں جو کھانا خوراکیں بھیج رہے ہیں اس میں پھر ان کی پروڈکٹ ڈال کے بھیج رہے ہیں. تو جب تک یہ شعور اور ادراک ہمیں نہیں آئے گا، اور خاص طور پہ پاکستان ایک بہت بڑی ان کی پرچیز اکانومی ہے، اور اسی سے بچنے کے لیے کہ یہ ہمارا بائیکاٹ نہ کریں، انہوں نے یہ بے تحاشا بل جو ہیں IMF کے ذریعے ہمارے اوپر لگوا دیے. آپ اندازہ کیجئے جو 65 پیسے کا جو ملک کیپیبل ہو بجلی کا یونٹ بنانے پر، اس کو 65 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں ان کے IPPs اور ان کی یہ جو بجلی بنانے والے ساری کمپنیاں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ ان کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، مقاطعہ کر سکتے ہیں، تو انفیئر مینز کے ذریعے. اور ہمارے ہی لوگ جو ٹیپو سلطان کے دور سے ان کے تنخواہ دار چلے آ رہے ہیں، وہ اس کو سر انجام دیتے چلے جا رہے ہیں. تو پرامن رہتے ہوئے اپنی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، احتجاج کریں، سب کام کریں. میں سب سے روک نہیں رہا، ادعیہ بھی کریں. کل جمعہ ہے، بلکہ آج شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی دعائیں کریں، مساجد میں ہوں، کیونکہ دعا جو ہے وہ تو مظلوم کی دعا تو اللہ تعالیٰ کے جناب میں قبولیت اس کا وہ ہے، قبولیت اس کا وہ ہے. اور جب پوری قوم، پاکستان کی قوم کرے گی دعا، تو کوئی نہ کوئی نیک بندے کی اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرمائیں گے. لیکن جو عملی اقدام ہے جس سے ان کا، یعنی ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید اور یہ سارے جو مجاہدین تھے، یہ تو پھر دعائیں مانگتے رہ جاتے، کہتے تلوار کیوں اٹھائیں، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا تو عملی قدم جو ہے وہ والا پورشن میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب احباب جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، فی الفور یہ قسم کھا لیں کہ آئندہ جس چیز کے اوپر اور جو ان کے ساتھ اقوام ان کا ساتھ دے رہی ہیں، جتنی متحارب ہیں اقوام، ان سب کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں. آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ آپ ہی کی اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں، لوٹتے ہیں، آپ ہی کے ذخائر لے کے جاتے ہیں، اسی سے پروڈکٹ بناتے ہیں، پھر وہ پروڈکٹ بنا کے آپ ہی کو تھوپ دیتے ہیں. ان کے ہاں تو وہ اتنی آبادی نہیں ہے، 30 40 لاکھ کی آبادی کے ملک ہیں. آپ کے ملک میں تو ان کی بوتلیں روز کی جو ہے وہ 5 کروڑ بوتل آپ کے بنتی ہے، جو آپ لوگ پی کے اور صحت کے لیے مضر الگ ہے وہ. تو اس بات کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس میں منافع سیدھا وہیں جنگ میں جاتا ہے. تو ایک دن کی، دوسرے دن کی، تیسرے، ابھی جیسے 4-5 دن ہو گئے ہیں، تو اس میں ان کے نقصان کا اندازہ لگائیں. اگر آپ پہلے دن سے کرتے یا سن 47 سے ہی کر رہے ہوتے تو یہ تو سب ختم ہو جاتے ابھی تک. تو اس اہمیت کو سمجھیں. معیشت بطور عسکری ہتھیار ہم ابھی تک بطور قوم اور شاید ادارے بھی سمجھ نہیں پائے. اس وقت معیشت کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا وقت پھر آ گیا. جیسے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹرول کو بطور پیٹرول ویپن جو تھا وہ یوز کیا تھا ان کے خلاف، اور یہ فوری طور پہ جو ہے گھٹنوں پر آ گیا تھا پورا یورپ. تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں. اب ہم نہ بادشاہوں کے ہاتھ میں اپنی قسمت دے سکتے ہیں، نہ آمروں کے ہاتھ میں، اور نہ سو کالڈ جمہوریت کے جو چنیدہ بندے ہیں بقول ان کے. یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. پاکستان جو بنانے والے تھے وہ قوم تھی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈر کے عدم موجودگی میں اب قوم کو بحیثیت مجموعی من حیث القوم کھڑا ہونا پڑے گا، اور ان کے بالکلیہ مقاطعہ کر دیں، کوئی ایک پروڈکٹ بھی نہ لیں.
آپ کی توجہات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔